حضرات ابھی وقفے پہ جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ کیا وجہ ہے کہ ہم اوپر گئے اور پھر تنزلی کا شکار ہو گئے. تو یہ میں اس پہ ذرا مفتی صاحب کی بھی رائے چاہوں گا اور اویس بھائی کی بھی رائے چاہوں گا کہ جو قوموں کا عروج و زوال ہے اس کا ایک ہی بنیادی طور پہ ایک ہی فلسفہ ہے. وہاں پہ یہ نہیں ہے کہ جی یہ لوگ مطلب ہم کہتے ہیں اور ٹھیک ہے یہ بات ٹھیک ہے کہ ہم امتی ہیں ہم مسلمان ہیں سب, لیکن جو کائنات کا اصول ہے اقوام کے عروج اور زوال کا وہ یکساں ہے. اس میں کہیں کوئی اس طرح کی تخصیص نہیں ہے کہ مسلمان ہے تو وہ غلطی کرے گا تو وہ دنیا میں بھی کوئی نقصان نہیں اٹھائے گا. تو غلطی کا نقصان اس کی مادی ترقی میں بلا شبہ رکاوٹ بنے گا. مطلب مسلمان ہو یا کافر ہو اگر محنت کرے گا تو اس کا پھل بھی دنیا میں یقیناً پائے گا. اب ہم جو زوال کی بات کر رہے ہیں یا اگر گزشتہ اقوام کی بات کرتے ہیں تو مختلف اعتبارات سے لوگ اس پہ تجزیہ کرتے ہیں, لیکن قرآن کا ایک خاص انداز ہے. قرآن جب تجزیہ کرتا ہے کہ فلاں قوم تباہ ہوئی تو وہ بتاتا ہے کہ ان کی کون سی اخلاقی قدر تباہ ہوئی تھی. قوم شعیب اگر تباہ ہوئی ان پر عذاب آیا تو ان کے اندر کون سی خرابی پیدا ہو گئی تھی. آج ان چیزوں سے ہٹ کر ہم بعض سسٹم کے اوپر ایک دوسرے کے اوپر انگلی اٹھاتے ہیں. دیکھیں قرآن آج بھی ایسی بے شمار مثالیں دیتا ہے کہ ایک بستی کے بارے میں قرآن ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ. اگر یہ لوگ توریت کو قائم کرتے, انجیل کو قائم کرتے یا جو بھی اللہ کی طرف سے ان کو نظام ملا تھا اس کو قائم کرتے تو اللہ تعالیٰ ان کو اتنا رزق دیتا, اپنے اوپر سے بھی رزق کھاتے اور پیروں کے نیچے سے بھی. اسی طرح قرآن پاک میں اللہ رب العزت فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ. اگر یہ لوگ ایمان میں مضبوط ہوتے اور تقوی اختیار کرتے ہم ان پہ دروازے کھول دیتے اپنی رحمت کے. پھر قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگرچہ کہ تم غم میں ہو حزن میں ہو لیکن قرآن پاک کہتا ہے کہ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا أَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. تم ہی فلاح پاؤ گے, کامیاب ہو جاؤ گے, غالب رہو گے اگر ایمان مضبوط رہا. تو اگر آج ہم جن چیزوں پہ تجزیہ کرتے ہیں کہ تم نے یہ غلطی کی تم نے یہ غلطی کی, اس کو تھوڑا سا چینج کر لیں کہ میں نے کیا غلطی کی, یعنی ہم انگلی اٹھانے کے بجائے گریبان میں جھانکنا شروع کر دے تو ہمارے نظام, ہماری معیشت, ہماری معاشرت, ہماری سیاست تبدیل ہو جائے گی. وہ جو ہم زوال کی طرف جا رہے ہیں نا تو ہم دوسروں کا محاسبہ زیادہ کر رہے ہیں اپنا. اس میں یہ بات بھی تو ہے نا کہ ایک جب آپ ملک یا قوم کی بات کرتے ہیں تو ایک اجتماعی معاملات بھی تو ہے نا. مطلب اگر اس میں مطلب بستی میں کوئی اچھے لوگ بھی ہیں, آٹے کے ساتھ گھن بھی تو پستا ہے نا. جی ہاں بالکل. مطلب بات یہ ہے کہ اپنا خود احتسابی تو سب کریں, لیکن بحیثیت میں ایک چھوٹی سی آپ کو مثال دیتا ہوں بالکل مذہب سے ہٹ کے. ابھی اولمپکس ہوئے اور پاکستان ہار گیا, اس میں چلیں انڈیا بھی ہار گیا, وہ ایک الگ معاملہ ہے, وہ بالکل پیچھے رہ گئے اور ہم کہیں آگے ہاکی میں ادھر ادھر. آپ یقین کریں آج سے 20 سال پہلے یہ ہوا ہوتا تو لوگوں میں بہت ایک ہوتا کہ کیا ہوا ہے, کیسے ہوا ہے, آپ ورلڈ آپ کا قومی کھیل ہے, ہم گئے ہیں, کیا معاملہ ہوا ہے. مطلب اتنا زیادہ لوگوں کو حیرت ہوتی, لیکن حیرت ہوتی, ہے, پریشانی ہوتی کہ ہاکی میں ہار گئے ہیں, کیسے, کیوں بھائی, کیسے ہار گئے, کیسے ہو گیا, ورلڈ چیمپئن ہیں آپ. اچھا, اور آپ نے مطلب 7 گول سے آخر میں آپ ایک ایسے ہی جو مطلب ہے کہ اچانک ہو گئے ایک گول دوسرا. اچھا, اب اس پہ بالکل میرا خیال سے شاید وہ آدھے گھنٹے کی خبر ہوگی, 1 گھنٹے کی خبر ہوگی, اس کے بعد کہتے ہیں یار چھوڑ دو نا بس سب یہ حال ہے. وہ بیسی آگے چلا, دوسری خبر آ گئی. اچھا بھی ٹھیک ہے, اب وہ کیا بنا ان کا, کون کتنے تھے, کیسے ٹریننگ ہوئی تھی, کیسے. اب ہر شعبے میں یہ جو بیسی آ گئی ہے نا کہ ایسے چلتا ہے, بس کام چلاؤ یار, نکلو بس, چھوڑ دو یار, نکلو بس آگے اگلی بات کرو. تو اس کی وجہ سے اب یعنی اب دیکھیں نا, اتنا تو ہمارا حق بنتا ہے ہم اپنی اصلاح تو کریں, لیکن جو بحیثیت مجموعی جو نظام ہے سارا وہ تو رویش بھائی اس کو کیسے اٹھایا جائے, اس کو کیسے. دیکھیں بحیثیت مجموعی ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں یہ نعمت عطا کی ہے تو اس میں علماء کرام اور اس میں حکمران یہ سب سے بنیادی ذمہ دار ہیں. یعنی یہ وہ لوگ ہیں جن کو لوگ فالو کرتے ہیں,
جن کے پیچھے لوگ چلتے ہیں، جو لیڈر ہیں، جو حکمران ہیں، جو علماء ہیں، یہ دو طبقے اگر درست ہوں تو پیچھے قوم، پیچھے جو عوام ہیں، ان کے ماننے والے ہیں، فالوورز ہیں، وہ بھی بالکل سیدھے رہیں گے۔ تو اس طبقے میں تبدیلی، ان کے اندر اگر کوئی کمی ہے تو اس میں بہتری ہونا ضروری ہے۔ اور سیدھی سی بات یہ ہے کہ ہم پہلے یہ طے کر لیں کہ ہم پہلے خدا کے بندے ہیں یا کچھ اور ہیں، پہلے یہ طے کر لیں۔ اس کے بعد اگر ہم گفتگو کرتے ہیں تو پھر کسی نتیجے پر بھی پہنچ سکتے ہیں، کیونکہ ایک اصول موجود ہوگا نا بات کرنے کے لیے۔ لیکن ہم اس بات کو طے کیے بغیر ہم باقی چیزوں کو، ہم نبی کریم علیہ السلام کو دیکھتے ہیں، جس معاشرے میں حضور علیہ السلام نے اتنا بڑا انقلاب برپا کیا تھا، ابتدا میں کیا تھا؟ وہ معاشی اعتبار سے تعطل کا شکار تھے، وہ اخلاقی اعتبار سے زوال کا شکار تھے، قومی اعتبار سے افراط و تفریط میں اور بالکل ٹکڑوں میں، قوموں میں اور قبائلی جنگوں میں بسے ہوئے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس معاشرے کے اندر انقلاب پیدا کیا، تبدیلی پیدا کی، اچانک کوئی اتنا بڑا اٹیک نہیں کیا، بلکہ آپ نے ان تمام چیزوں کو دیکھنے کے باوجود، ان غلطیوں کو آپ نے نہ تو معاشی استحکام کا نعرہ لگایا، نہ کوئی اخلاقی کوئی نیا اصول لا کر آپ نے پیش کر دیا۔ سب سے پہلے آپ نے جڑ کو درست کیا کہ ان کی فکر جو ہے وہ چینج ہو جائے، ان کا خیال جو ہے وہ درست ہو جائے۔ 13 سال کا آپ کو مکی دور آپ کو نظر آئے گا، صرف ان کی عقل کی تطہیر اور ان کا تزکیہ اور ان کے ذہنوں کو صحیح عقیدے اور مرکز کی طرف موو کرنا تھا۔ بھائی ایک میں چاہوں گا کہ نقطے پہ آپ ہمارے جو دیکھنے والے ہیں اور ہم لوگ سب خود بھی دھیان دیں، اور وہ یہ کہ پرچم کی بے حرمتی، پرچم کا جو ایک کنسیپٹ ہے، اور خاص طور پہ ہمارے پرچم کا جو رنگ ہے سبز، ہوتا یہ ہے کہ وہ ایک دن لگاتے ہیں بچے بھی بڑے بھی، اس کے بعد وہ لگا رہتا ہے، اس کے بعد آپ کو کہیں سڑکوں میں مل رہا ہوتا ہے پڑا ہوا پرچم، گھر اوپر بلڈنگوں پہ، سرکاری بلڈنگیں اور گھروں پہ اور دفاتر پہ وہ لگے پھٹ جاتا ہے، پھٹا ہوا جھنڈا لہراتا رہتا ہے۔ تو وہ ایک دن کے لیے جھنڈا ہم لگاتے ہیں، اور اس کے بعد اس پرچم کا جو کنسیپٹ ہے قوموں میں بھی اور ہمارے اندر خاص طور پہ بطور مسلمان کے پرچم جو ہے، اور وہ بھی سبز پرچم، نہیں ہونا چاہیے، بالکل غلط بات ہے۔ وطن کی پہچان ہے، ہماری پرچم ہمارا پہچان ہے، اس کو عزت رکھنی چاہیے، اس کے ساتھ رکھنی چاہیے۔ اور جہاں تک آپ نے یہ کہا کہ سال میں 1 بار یا 2 بار ایسا ہوتا ہے، تو ہر ایک تہوار ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب، تو اس کو ایک خصوصیت کے ساتھ منایا جاتا ہے، جس لیے وہ شو میں آتا ہے۔ آج بھی ایسے گھر میں نے دیکھے ہیں جہاں پورے سال پرچم لگے ہوتے ہیں۔ نہیں، میں نے کہا پھر اس کو اتار لیں، میرا یہ تھا کہ بے حرمتی نہ ہو اس کی۔ نہیں، بے حرمتی سے ہم یہ تو اس کو ایسا کوئی دینی مسئلہ نہیں ہے کہ اس میں کوئی بے حرمتی کی بات ہو۔ ہاں، وطن کے حوالے سے یہ اچھا نہیں ہے کہ یہ ہماری پہچان ہے، وطن یہ جھنڈا ہمارا ہے، تو اس کو جان بوجھ کر اس کو پامال کرنا یہ تو مناسب نہیں ہے۔ بالکل صحیح۔ اور کچھ اور ڈاکٹر صاحب، گفتگو چلتے چلتے بڑی سیریس ہو گئی، اور چونکہ آپ کا تو تعلق ہی، آپ کا شعبہ ہی اسی سلسلے میں، تو ہم چونکہ اس سیاست سے اور اس معاملہ سے نہ بلد ہی ہیں اور پتہ ہی نہیں ہوتا، اور ہم کبھی ان چکروں میں پڑتے ہیں۔ ہم تو عشق رسول کا پیغام لے کے چلتے، اس کو عام کرنے کی کوشش کرتے۔ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے اور ہمارے بیان میں، ہمارے کلام میں وہ اثر عطا فرمائے کہ ہم اس طرف آ جائیں۔ اور یاد رکھیے گا ڈاکٹر صاحب، جو پکا سچا عاشق رسول ہوگا وہ کبھی بھی اللہ کی نعمتوں کو اس طرح سے پامال نہیں کرے گا۔ پاکستان، میں نے پہلے بھی کہا اور اب بھی کہہ رہا ہوں، اللہ کا بہت بڑا عطیہ ہے، اور جیسا کہ آپ نے بھی وہ گفتگو چھیڑ دی کہ نام ہے، پہچان ہے، لیکن جس کا نام اور جس کی وجہ سے پہچان ہے وہ شے ہی نہیں، وہ وطن ہی نہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ نے یہ بڑا ہم پر احسان کیا ہے، اور ہم ڈاکٹر مفتی صاحب نے کہا کہ اصلاح کرنی چاہیے اپنی، تو مجھے ایک شعر یاد آتا ہے کہ شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے۔ آج اگر ہم خود یہ طے کر لیں کہ آج سے ہم کوئی ٹریفک کا سگنل نہیں توڑیں گے، آج سے ہم خود اپنی ذات میں اس بات کو بٹھا لیں اور اس بات کا عہد کر لیں کہ ہم اپنے وطن کو گندہ نہیں کریں گے، جا بجا تھوکیں گے نہیں، اس کو گندہ نہیں کریں گے، تو ہر کوئی شخص اگر اپنے طور اس بات کا عہد کر لے تو وہ دن دور نہیں کہ آج ہمارا شمار بھی بہت اچھے لوگوں میں ہونے لگے گا۔ آج اگر ہم اس وقت
پاکستانی ہیں اور ہم کہیں باہر جاتے ہیں تو ہم اس جہاں جاتے ہیں اس ملک کے قوانین کا بہت احترام کرتے ہیں. ہم تھوکتے نہیں ہیں. جہاز میں بیٹھتے ہی چینج ہو جاتے ہیں. ہو جاتا ہے جہاز کے اندر وہاں جب ایئرپورٹ پہ اترتے ہیں تو ہم بالکل لائن میں کھڑے ہو جاتے ہیں. اور جیسے ہی پاکستان آتے ہیں لائن کون سی لائن, نو اسموکنگ کے بورڈ لگے ہوتے ہیں لیکن آتے ہی شروع ہو جاتے ہیں. تو جب تک ہم اپنے آپ کو نہیں بدلیں گے ڈاکٹر صاحب, نہیں جب تک قوم اپنے آپ کو نہیں بدلتی, بالکل بلا شبہ بات نہیں بدلے گی. بات ختم کر دی اویس بھائی نے, بڑی پیاری بات ذکر کی. سچا اور پکا مسلمان ہوگا تو وہ سچا اور پکا پاکستانی بھی ہوگا. آپ ڈاکٹر صاحب ہیں, مدد کے ساتھ آپ ڈاکٹر ہیں, کوئی انجینئر ہوتا ہے, کوئی بلڈنگ بناتا ہے, انجینئر ہوتے ہیں وغیرہ جو بھی ہوتا ہے. آپ مجھے بتائیں اگر اس کے دل میں پہلے سے اسلام کی محبت موجود ہوگی اور اس نے اسلام کو پڑھا ہوگا, اس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کو دیکھا ہوگا, تو وہ اچھا ڈاکٹر بھی ہوگا اور اچھا مسلمان بھی ہوگا. وہ کبھی غلط دوائی نہیں دے گا. کوئی اچھا انجینئر اگر مسلمان ہوگا نا, وہ کبھی بھی سری میں ملاوٹ نہیں کرے گا. وہ کبھی بھی روڈوں کے اندر جو روڈ بنتے ہیں اس میں ملاوٹ نہیں کرے گا. بالکل. تو ہماری کمی یہ ہے کہ ہم علم سے دور ہو گئے, ہم دین سے دور ہو گئے. اور وہ پھر ہر شعبے میں. اور آج جب ہم سمجھاتے ہیں نا کسی کو تو کہتے ہیں یار آپ نے اسلام کو بڑا مشکل کر دیا. نہ, ہم نے مشکل نہیں کیا, آپ دور ہو گئے ہو اس لیے مشکل لگ رہا ہے. بالکل. جو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے اس کے لیے نماز مشکل نہیں ہے. بالکل ٹھیک. جو نماز پڑھتا ہی نہیں اس کے لیے مشکل ہے. اور دین کی طرف جو میں نے پہلے بات کی تھی کہ مذہب کی طرف آج بھی بچے الحمدللہ, میں ملاقات ہوتی ہے تو بچوں میں اتنا شعور مذہب کے حوالے سے, بس وہ ایک سنکرونائز کہتے ہیں نا کہ وہ کچھ یعنی وہ کچھ مل نہیں پا رہی ہیں. ایسا لگ رہا ہے کہ کچھ چیزیں بکھر سی گئی ہیں. یعنی مذہب کی طرف بھی ماشاءاللہ رجحان ہے, قوم میں دم بھی بہت ہے, سب کچھ ہے, لیکن وہ ایک جگہ جو ہے نا وہ بس مل نہیں پا رہی ساری چیزیں. تو وہ میرے خیال سے ملیں گی انشاءاللہ تو پھر دوبارہ. اور آپ نے بھی بات کی کہ وہ کہیں اور جاتے ہیں, تو میں تو ویسے بھی یہ سوچ رہا تھا کہ ایک شہر کے اندر بھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ ایک شہر کے ایک علاقے میں ہیں تو وہاں آپ گاڑی کسی اور طرح چلا رہے ہیں, دوسرے علاقے محلے میں داخل ہوئے تو گاڑی کا انداز بھی چینج ہو گیا, دکان پہ اترے تو بات کرنے کا, دکان دیکھی یہ کون سی دکان ہے. تو شہر کے اندر بھی ہمارا رویہ مختلف جگہوں پہ, مختلف محلوں میں, مختلف علاقوں میں, مختلف محفلوں میں تبدیل ہو جاتا ہے. کہتے ہیں یار وہاں جا رہے ہیں, یار ذرا دھیان سے انٹر ہونا, فلانا شاپنگ مال میں جا رہے ہیں, اور وہی کسی اور بازار میں جائیں گے تو بالکل ہم مختلف انداز میں یہ بات. درست دکاندار بھی بیٹھا ہوگا کوئی چھوٹی دکان پہ تو اس سے مختلف بات کریں گے, ٹونی الگ ہو جائے گی ہماری. عید کی خریداری کے لیے بڑے سے جائیں گے, بڑا برانڈیڈ, اس پہ جا کے بہت ہی عزت سے, تمیز سے. تو ہم شہروں کے اندر بھی اب تو میرے خیال میں پتہ نہیں غلط کہہ رہا ہوں. نہیں, آپ نے صحیح کہا. اگر ایک سچا مسلمان, مجھے یہ بتائیے آج کل جو ہڑتالیں ہو رہی ہیں اور جو توڑ پھوڑ ہوتی ہے اور جس طرح املاک کو نقصان پہنچایا جاتا ہے, مجھے بتائیے کوئی سچا مسلمان اگر ہوگا وہ کبھی کسی کے مال کو نقصان پہنچائے گا, کسی کی دکان جلائے گا, کسی کی بس جلائے گا؟ ایک سچا مسلمان کبھی بھی نہیں کرے گا. یہ مسلمانوں کا کام ہی نہیں. اور وہ فرسٹریشن میں پھر اسی لیے یعنی جو غصہ ہے اس کو پھر ذکر, اور جیسے آپ پڑھتے ہیں تو ظاہر ہے کہ ایک پڑھ کے آدمی کو سکون ملتا ہے. مطلب پھر آپ مذہب کی طرف جائیں, آپ ذکر کریں, آپ نماز پڑھیں, آپ عبادات کی طرف, تو پھر میرا خیال ہے کہ وہ جو فرسٹریشن والا ایلیمنٹ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے نا. ایک وقفہ ہو گیا اس لیے میں کلام نہیں سن پا رہا تھا. وقفے کے بعد خواتین حضرات ذرا اویس بھائی سے آج کی محفل کو آگے لے کے چلیں گے, ایک وقفے کے بعد.